وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کئی دنوں سے ایک واقعہ سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے۔ یہ واقعہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا ہے۔ درس کے دوران انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ عام لوگوں کے لیے چونکانے والا ہے۔ جن صاحب نے اسے نقل کیا ہے انہی کے الفاظ میں پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ لکھنے والے نے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ملفوظات۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ آج بروز منگل ترمذی شریف کا درس دے رہے تھے تو اچانک کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابواب العلم میں عالم دین کی فضیلت کا مسئلہ آیا تو حضرت والا دوران درس فرمانے لگے: اب تو عالم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اب تو جب تک تبلیغ میں 10 چلہ نہ لگا لے اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا، جب تک 10 چلہ نہیں دے سکتا تب تک عالم نہیں بن سکتا۔ گویا عالم ہونے کے لیے جہالت شرط ہے۔ حضرت کی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ عالم آدمی جماعت میں جا کر جاہل بنتا ہے، جتنا وقت لگائے گا اتنا ہی بڑا جاہل بنتا چلا جائے گا۔ جب یہ 10 چلہ لگائے گا تو یہ 10 چلوں سے جاہل ہی ہو جائے گا۔ جب چلہ نہیں لگائے گا اس وقت تک 10 آدمیوں کا امیر نہیں بن سکتا۔ عجیب و غریب چیز ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو تبلیغ میں بڑی خوشی سے جاتے ہیں۔ ارے یہ تمہارا نقصان کر رہے ہیں، اپنے علم کی بنیاد تو مضبوط کر لو۔ پہلے کہتے ہیں یہ جماعت میں نہیں جاتا، جماعت میں جا جا کر سب جاہل ہو چکے ہیں۔ یہ ان پڑھ لوگ پڑھ کر فارغ ہوئے، حدیث پڑھا، قرآن پڑھا، پھر مرکز جا کر ان کے قدموں میں جا کر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جاہل بنا دو۔ عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت والا کی بات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے ہماری بھولی بھالی عوام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میوات کے عالموں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناقل من جانب محمد ظفر، متعلم دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف منسوب اس واقعے میں 6 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تبلیغی جماعت والے عالم اسی کو مانتے ہیں جو 10 چلے لگا چکا ہو، 10 چلے یعنی 1 سال۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ تبلیغی جماعت کے نزدیک عالم ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے، یعنی جو کچھ مدارس میں پڑھا ہے اسے نہا دھو کر اڑا دینا اور اپنے علم پر جماعتی پینٹ کر دینا۔ نمبر 3، تیسری بات یہ کہ 10 آدمیوں کا امیر بننے کے لیے 10 چلے لگانا شرط ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ کہ جماعتی بھائی جماعت میں سال لگوا کر علماء کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نمبر 5، پانچویں بات یہ کہ جو علماء بھی جماعت میں لگتے ہیں اپنے علم سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی بات یہ کہ جماعت میں جانے والے علماء اپنے علم کی توہین کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت الاستاذ مولانا مدنی صاحب کے یہ جملے اور دعوے بہتوں کے نزدیک حیران کن ہوں گے، مگر الحمدللہ میرے نزدیک ہرگز حیرت انگیز نہیں۔ میں تو برسوں سے ان حقائق سے آگاہ ہوں۔ اب ان 6 باتوں کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ تبلیغی جماعت والے عالم اسی کو مانتے ہیں جو 10 چلے لگا چکا ہو، یعنی اپنی زندگی کا بیش قیمت 1 سال الیاسی تحریک میں صرف کر چکا ہو۔ یہ بات بالکل مبنی برحق ہے۔ جماعتی بھائی پہلے پہل علماء سے 1 سال لگوانے کو ضروری خیال کرتے تھے، اب اسے بڑھا کر 2 سال بلکہ 3 سال کر دیا گیا ہے، اور جب تک علماء جماعتی ترتیب کے مطابق سال نہ لگا لیں انہیں مسجد کا امام بھی نہیں بناتے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کو لکھا گیا۔ یہ استفتاء دیکھیے اور سوچئے کہ جماعتی بھائیوں کے نزدیک غیر جماعتی علماء اور جماعتی علماء کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک صاحب نے لکھا: مجھے یہ بات بار بار سننے میں آئی ہے جس سے مجھے بہت تشویش بھی ہو رہی ہے۔ مجھے ایک مجلس میں کہا گیا
کہ آپ جب تک تبلیغ میں 1 سال نہیں لگاؤ گے اس وقت تک ہم آپ کو پگڑی نہیں پہنائیں گے. آپ نے تبلیغی سال لازمی لگانا ہے وگرنہ آپ پکے مولوی نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک شخص نے مجھ سے کہا تم پر سال لگانا فرض ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے تبلیغی 1 سال لگایا تو اللہ تعالیٰ تم کو چمکا دیں گے. ایسا ہی 2 روز قبل ایک مجلس میں مجھے دیکھ کر ایک اور شخص نے کہا کہ تم سب کو کہو اور یہ بات عام کر دو کہ درس نظامی کے بعد جو سال نہیں لگائے گا تو اسے پگڑی نہیں پہنائیں گے. مجھ پر یہ کچھ مہینے بہت دردناک گزرے ہیں. جب مسجد جاؤں یا کسی مجلس میں بیٹھوں تو پہلے سوال یہی ہوتا ہے کہ سال لگایا ہے؟ میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں لگایا. تو پھر ان کے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے تو یہ سال لگانا فرض سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ہاں بغیر سال لگائے عالم یا غیر تبلیغی طالب علم کو انتہائی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو سال لگائے یا ان سے جڑا رہے تو عزت کرتے ہیں ورنہ تو ہمیں تبلیغ کا بلکہ دین کا دشمن سمجھتے ہیں. مجھے مسجد کا امام بنا رہے ہیں لیکن یہ شرط رکھی ہے کہ تم نے فراغت کے بعد سال لگانا ہے ورنہ امام کسی اور عالم کو بنائیں گے جس نے سال لگایا ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عالم کے لیے درس نظامی کے بعد سال لگانا فرض ہے؟ کیا اب امام بننے کے لیے بھی سال ضروری ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ 8 سال بعد جو عالم سال لگائے گا وہ تو قابل قبول ہے اور جو نہ لگائے وہ قابل قبول نہیں، اسے اس حد تک لے جانا، کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ سامعین، اس کے جواب میں بنوری ٹاؤن کراچی نے جو کچھ لکھا ہے اسے بھی سن لیجئے. واضح رہے کہ تبلیغ میں وقت لگانا اصلاح اور دین کی دعوت کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس میں افراد کی نوعیت اور نجی معاملات کا خیال کرنا چاہیے. مصلحت کے ساتھ ترغیب دینی چاہیے. اگر کوئی شخص عذر پیش کرتا ہے تو اس پر بلا وجہ جبر نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں بے علمی اور بے عملی عام ہے. عوام تک دین پہنچانے اور ان کے دین کو پختہ کرنے کے لیے موجودہ تبلیغی کام بے حد مفید ہے اور اس کا مشاہدہ ہے، لیکن جو شخص دوسرے طریقے سے دین حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے اسے حقارت و تنگ نظری سے نہ دیکھا جائے. عالم کا کام تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضروریات کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعے ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا، عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا، امت کے گھریلو مسائل، سماجی اور سیاسی مسائل کو دیکھنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا. اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں زیادہ اہم ہیں. یہ سب دین کے اہم کام ہیں. انہیں چھوڑ کر اس سے کم اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی اس پر عند اللہ قبولیت و عدم قبولیت کا انحصار ہے. تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے، اپنی خوشی سے جماعت میں 1 سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا، جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا، مدرس نہ رکھنا یا مدرسی اور امامت سے انہیں ہٹا دینا، یہ سب غلو کی باتیں ہیں. دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں ممانعت آئی ہے. لہذا اگر کسی عالم دین نے تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب کے مطابق فراغت کے بعد سال نہیں لگایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے موجودہ اور گزرے ہوئے زمانے کے بہت سے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی دین کے سلسلے میں محنت قابل رشک ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جنہوں نے سال لگایا ہو. اگر سال لگانا ضروری ہوتا تو یہ اکابر بھی ضرور سال لگاتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. ترجمہ: اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور خدائے تعالیٰ کی شان میں غلط بات نہ کہو. فرمان باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے
تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ سامعین، مولانا ارشد مدنی صاحب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ جماعت میں سال لگانے کے بعد عالم جاہل ہو جاتا ہے اور جس کا وقت جتنا زیادہ لگتا ہے اس کی جہالت مزید بڑھتی جاتی ہے۔ مولانا کی یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ علماء دور حدیث سے فراغت کے بعد جب اداروں سے نکلتے ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ، ایک امنگ یہ رہتی ہے کہ امت میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کیا جائے اور اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے اسے علم کو پختہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ یا تو تدریس کو اس کے لیے زینہ بناتے ہیں یا امامت و خطابت اور تصنیف و تعلیم کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس دوران وہ اپنے اساتذہ اور مستند علماء سے مربوط رہتے ہیں اور اپنے مشن کو مضبوط انداز میں چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر اس تحریک کے مخلص معاون بنتے ہیں جو اسلام کی ترویج و اشاعت میں سرگرم نظر آ رہی ہو، مگر جماعت میں لگنے کے ساتھ ہی یہ تمام کے تمام جذبات مرحوم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی فکر کا دائرہ جماعتی اعمال و اشغال ہیں اور بس ظاہر ہے کہ جو علم انہوں نے مدارس میں حاصل کیا تھا اس کا ان کی زندگی میں اب کیا وجود رہ گیا۔ جماعتی عوام اور جماعتی علماء ایک زمرے میں چلے گئے۔ فرق اتنا ہے کہ جماعتی عوام کو اپنے اعمال کے دلائل معلوم نہیں اور جماعتی علماء کو اپنے دلائل بھی ازور رہتے ہیں۔ سامعین، مولانا مدنی نے تیسری بات یہ کہی ہے کہ 10 آدمیوں کا امیر بننے کے لیے 10 چلے لگانا شرط ہے۔ یہ بھی بالکل درست ہے۔ جماعتی بھائی غیر جماعتی علماء کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور انہیں ناقص الایمان والعلم سمجھتے ہیں۔ جب ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا تو انہیں امیر کس بنیاد پر بنائیں گے؟ اس لیے وہ پہلے سال لگواتے ہیں، اس کے بعد ہی انہیں امیر بننے کے لائق گردانتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو جماعتی امیر زیادہ تر غیر عالمی ہوتے ہیں۔ جماعت میں علماء کا امیر ہونا نسبتاً کم ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا امتی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے دن پہلے انبیاء شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء، پھر شہداء۔ ایک اور موقع پر فرمایا، روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ سامعین، ان ارشادات سے واضح ہے کہ ہر صحیح العقیدہ عالم عوام کا امیر ہوتا ہے، وہ بھی لامحدود مسلمانوں کا، مگر جماعت والے چلہ لگائے بغیر انہیں امیر بننے ہی نہیں دیتے۔ مولانا مدنی نے چوتھی بات یہ کہی ہے کہ جماعت میں سال لگوا کر علماء کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مولانا کی یہ بات بھی 100% درست ہے۔ علماء جس مشن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت سال لگوا کر انہیں اس مشن سے ہٹا دیتی ہے۔ اب ان کی فکر کا سارا مرجع تبلیغی جماعت رہتی ہے اور تحریفات و خرافات ان کا مقصد اعظم۔ سامعین، مولانا مدنی نے 5ویں بات یہ کہی ہے کہ جماعت میں سال لگانے کے بعد علماء اپنی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی 100% مبنی بر صداقت ہے۔ جماعت میں لگنے کے بعد علم نافع علماء کے پلے نہیں رہتا۔ وہ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح جماعت سوچتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت کے کسی غیر عالم امیر نے کوئی غلط بات کہہ دی تو وہ اس کی نکیر نہیں کرتے بلکہ اس کے محافظ اور مدافع بن جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے فتووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ ان کی علمی صلاحیت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ وہی جماعتی علماء اپنا علم بچانے میں کامیاب رہتے ہیں جو سال لگانے کے بعد مدارس سے وابستہ ہوں یا علمی مصروفیات میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ سامعین، مولانا نے آخری بات یہ کہی ہے کہ جماعت میں سال لگانے والے علماء اپنے علم کی توہین کرتے ہیں۔ مولانا کی یہ بات بھی انتہائی پرمغز ہے۔ جماعت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا علم کا بڑھانا، عوام کی خدمت کرنا، اپنے دل کی تطہیر اور تزکیہ کرنا، یا علم کے مطابق اپنی زندگی چلانا؟ اگر یہ تمام مقاصد ہیں تو یہ مقاصد جماعت سے باہر بطریق اکمل حاصل ہوں گے، نہ کہ جماعت میں۔ مدارس میں 8-10 سال لگانے کے بعد بھی ان مقاصد کے حصول کے لیے
اگر کوئی عالم جماعت میں نکلتا ہے تو یہ اس کے علم کا اعزاز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان مقاصد کا بطریق اکمل حصول مدارس سے ہی ممکن ہے۔ ہاں، اصلاح باطن اور تزکیہ قلب کے لیے خانقاہ بھی موضوع ہے۔ بانی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی کہتے تھے کہ جماعتی اسفار میں جب میرا دل پراگندہ ہو جاتا ہے تو میں خانقاہ چلا جاتا ہوں اور اکابر کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس پراگندگی کو دور کرتا ہوں، مگر مدارس کے فضلاء اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ میرے ایک محترم نے جماعت کی اس ترتیب پر ایک جامع تبصرہ کیا ہے۔ جناب محمد لبیب صاحب لکھتے ہیں، مروجہ تبلیغی جماعت مدرسہ ہی سے نکلی ہے اور مدرسے ہی کی دین ہے، لیکن آج چاہا جا رہا ہے کہ سارے علماء پوری زندگی تبلیغی جماعت والے اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیں۔ سوال: جب سارے علماء اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے تو پھر مدارس کا کیا ہوگا اور علماء کی نئی کھیپ کہاں سے تیار ہوگی؟ کیا جماعت اس کی متحمل ہے کہ اللہ کے راستے میں گھومتے گھومتے وہ نئے علماء کی جماعت بھی تیار کر دے؟ علم دین کی اشاعت و ترویج اور دیگر امور دین کے لیے علماء دین کی جماعت ہی مستند ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ اٹکتا، پھنستا اور الجھتا ہے تو اسے کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام ہی حل کرتے ہیں اور لوگ بھی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کہ تبلیغی جماعت کی طرف۔ اس کے باوجود کہا جانے لگا ہے کہ تنخواہ لے کر مدارس میں درس دینے والے، مساجد میں امامت و مؤذنی کرنے والے دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال رہے ہیں۔ کیا یہ الفاظ زمانے سے درس و تدریس میں لگے علماء کرام کی تذلیل اور ان کے کام کی حوصلہ شکنی نہیں ہے؟ نیز امت کے افراد کے دلوں میں علماء کی بے وقاتی ڈالنے اور ان سے بدظنی اور دوری پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر گھر جا کر عمل پر کھڑا کرنے کے لیے جماعت راغب کرتی ہے، جو قابل ستائش اور نہایت مفید عمل ہے، لیکن علماء اور مدارس دین کی بقا کے اسباب میں سے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے منہج اور اصول پر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات کہ کام کرنے کی حدود جدا جدا ہیں، اس لیے کام کرنے کی ہر حدود اور طریقہ کار کا احترام کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ علماء اور مدارس ایک حقیقت ہیں، اس لیے ان کو مائنس کر کے اور بغیر ان سے تعلق قائم کیے اجتماعات تو بڑے ہو سکتے ہیں، جماعتیں بھی خوب نکل سکتی ہیں، لیکن جماعت کے مقصد میں پختگی نہیں آ سکتی۔ ہر حال میں علماء سے رجوع کرنا پڑے گا اور دل سے ان کی عزت و تکریم بھی کرنی پڑے گی۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے احباب علماء کے ساتھ لگانے کے فائدے گناتے ہوئے نہیں تھکتے، مگر اس کے جو نقصانات ہیں ان پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا، حالانکہ یہ نقصانات کچھ کم خطرناک نہیں ہیں۔ کچھ نقصانات تو مولانا مدنی نے بیان کر دیے، چند مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، غیر جماعتی علماء اور مدارس سے نفرت ہو جاتی ہے یا وہ دلکشی باقی نہیں رہتی جو وابستگی سے پہلے قائم رہتی ہے۔ نمبر 2، حق اور باطل کی تمیز رخصت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نہی عن المنکر کی صلاحیت بوریا بستر باندھ لیتی ہے۔ نمبر 4، جماعتی عوام کی طرح وہ بھی قرآن و حدیث میں تحریف کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 5، جماعتی علماء غلو آمیز اعمال کا رد نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث سے غلط استدلال کے ذریعے انہیں مزید مستند کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، امت کی نجات کا دار و مدار جماعت کو ہی سمجھتے ہیں اور اسے ہی کشتی نوح گردانتے ہیں۔ نمبر 7، ان کی فکر کا دائرہ آفاقیت کے بجائے سکڑ کر محدود ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، حقیقی جہاد کی محبت ان کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے اور جماعتی معمولات کو ہی جہاد بلکہ اس سے بھی افضل سمجھ لیتے ہیں۔ سامعین، دعوت و تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت ہے، نہ مستحب، بلکہ زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتا ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں منکرات کی ملاوٹ نہ ہو۔ منکرات کی ملاوٹ کے بعد مباح کام مباح نہیں رہ جاتا، بدعت ہو جاتا ہے اور اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب مباح کام کے لیے زبردستی کرنا، اس کے فضائل بیان کرنا اور اس میں نہ لگنے والے کو معیوب اور معتوب سمجھنا اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ بھی بڑے منکرات میں سے ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس وقت ہے
اور وہ خوشی خوشی اس میں لگنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر عوام کی اصلاح پیش نظر ہو، نہ کہ علم کے تقاضے کو پوری طرح بدل دینا، جیسا کہ فتویٰ میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور غلو و مبالغہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔